من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے کور کیا تھا الحمدللہ رب العالمین کے کنسپٹ کو، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ جو بھی میرا بندہ سوال کرے گا وہ اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ جس بھی چیز کا وہ سوال کر رہا ہے وہ اس کو ملے گی۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا رسپانس کیا، کیونکہ یہ ایک کنورسیشن چل رہی ہے اس حدیث قدسی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کیسے یہ ڈائلاگ ہوتا ہے، کیسے یہ کنورسیشن ہوتی ہے عبد کے درمیان اور رب کے درمیان۔ رب کے میننگ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہمارا کریٹر ہے، وہ جو ہمارا سسٹینر ہے، مینٹینر ہے، پرووائڈر ہے، گائیڈر ہے، پروٹیکٹر ہے۔ یعنی اب ہمیں اپنی زندگی کے اندر کبھی کبھی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کی صفت کی، کبھی اللہ تعالیٰ کے سلامتی پرووائڈ کرنے کی صفت کی، کبھی اللہ تعالیٰ کے پروٹیکٹ کرنے کی صفت کی، اور کبھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سسٹین کرنے کی، مینٹین کرنے کی صفت کی، یا حیو یا قیوم، اور یا سلام، یا مومن، یا حفیظ، یا رازق، یا رزاق۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اسماء الحسنہ، کیا یہ رب کے لفظ کے اندر نہیں آتے؟ اللہ تعالیٰ نے جب انٹروڈکشن کروایا نا، رب اللہ تعالیٰ کا فرسٹ انٹروڈکشن ہے سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کے اندر، کیونکہ جو اللہ کا ورڈ ہے، یہ میں آپ لوگوں کو اس کا گرامیٹیکل انالیسس بھی کرواؤں گی کہ کس طریقے سے جو اللہ کا سٹرکچر ہے لفظ الجلالہ کا، اس کی جو پراپرٹیز ہیں وہ باقی سارے جو لفظ آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے میچ کر جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ پراپرٹیز میچ کر رہی ہیں جسٹ اللہ تعالیٰ کے انٹروڈکشن کے اندر، باقی کی صورت کے اندر وہ نہیں چل رہی ہیں پراپرٹیز۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن آتا ہے، جو فرسٹ انٹروڈکشن ہے وہ کون سا ہے؟ رب العالمین، کہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اب ایک وقت آیا ہے، ہم نے سیکھا کہ یہ جو عالمین تھے یہ بیسیکلی ڈفرنٹ عالم ہے۔ جیسے اگر ہم کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم ایک ڈفرنٹ عالم تھا، پھر اس وقت کے کفار جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئے، پھر مومنین کی ایک جماعت جو ہے وہ ابھری اور ایک نیا عالم بنا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون کی جو قوم تھی وہ تباہ ہو گئی، ایک نیا عالم بنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی بیسیکلی، اور اسی طرح باقی جو پیغمبر تھے ان کی بھی جو اقوام تھی وہ سزا ان کو ملی، اور جو نیک ہوتے تھے اللہ تعالیٰ کے بزرگیدہ بندے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے بچا لیتے تھے اور ان کو فراخی بخشتے تھے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اب بات آتی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگر ہم اپنی اس امت کی بات کریں تو پہلے جو امتوں کے تھے وہ تمام عالم ڈیفرنٹ تھے، ان اقوام کی ڈیفرنٹ اسپیشیلٹیز بھی قرآن کے اندر مینشن کی گئی ہیں کہ وہ کس کس چیز کے اندر بڑے ماہر تھے، اور اب ان کی جو مہارت تھی ان کے ٹائم کے اکارڈنگ وہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی ان کے لیے، اور وہ ان کا ڈیفرنٹ عالم تھا۔ اب آج کے دور کے اندر ڈیفرنٹ اچیومنٹس ہیں، ڈیفرنٹ عالم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ نے ہر عالم میں جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک ہے، جو بھی قوم آئی، جو بھی لوگ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹ کیا، ان کو سسٹین کیا، یعنی ان کو فزیکل، سائیکولوجیکل، ایموشنل پاور دی تاکہ وہ اپنے سرکمسٹانسز سے ڈیل کر سکیں، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو مینٹین کیا کہ جو بھی اپنے اندر وہ خرابیاں پیدا کر دیتے ہیں ان خرابیوں کو ٹھیک کرنا، ان کو دوبارہ سے اندھیروں سے روشنی کی جانب لے کر آنا، اللہ نے ان کو مینٹین کیا۔ دین اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق پرووائڈ کیا، وہ رزق ان کے رشتے تھے، ان کی اولاد تھی، ان کے گھر بار تھے، ان کے جو کاروبار تھے، یہ سب کچھ اس رزق کے اندر انکلوڈ تھا، کیونکہ رزق کی بیسیکلی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہو اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ گائیڈر ہے اور پروٹیکٹر ہے۔ اللہ نے ہر عالم میں موجود ہر انسان کو پروٹیکٹ کیا اور اس کو گائیڈ کیا۔ ہدایت انسان کو دو طریقوں سے ملتی ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جس بھی فیملی کے اندر ہوتا ہے تو اس فیملی کے اندر ایک پڑھا لکھا اسلامک کلچر ہے، پریکٹسنگ مسلم کا کلچر ہے،
تو وہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹیچ کرتے ہیں. جیسے کہ اسلامک گولڈن ایج گزر چکی ہے تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو سلف صالحین تھے, جو امام تھے, جو علماء تھے, شیوخ تھے, تو ان کی جو آگے پروجنی تھیں وہ بھی اسی طریقے سے بڑے پائے کے شیخ بنتے تھے, علماء بنتے تھے, متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے تھے. ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے دنیا بدلتی گئی, اور یہاں پر میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ احیاء علوم الدین ایک کتاب ہے, اس کے اندر یہ بیسیکلی امام غزالی رحمہ اللہ علیہ کی کتاب ہے. تو اس کے اندر ایک بات کہتے ہیں امام غزالی کہ انسان جب طالب دنیا بنتا ہے نا تو وہ مطلوب نہیں رہتا. ٹھیک ہے, اب مطلوب کون ہوتا ہے؟ مطلوب وہ ہوتا ہے جس کی آپ کو نیڈ ہوتی ہے, جس کو ایک ویلیو پرووائڈ کی جاتی ہے. جب جو حکمران تھے, مسلمان حکمران, تو خلفائے راشدین کے بعد ساری بات ہے کہ ان کو ایک سپورٹ کی ضرورت تھی. سپورٹ ان اے سینس کہ ان کے پاس ایسے لوگ ہوں گورنمنٹ کے اندر جو ان کو اسلام کے رائٹ ٹیچنگز کے بارے میں انفارمیشن دیں, تاکہ وہ جو فیصلہ کریں اس اپنی سوسائٹی سے ریلیٹڈ وہ تمام فیصلے اسلام کے مترادف نہ جاتے ہوں, اسلام کے مخالف نہ جاتے ہوں. تو جب اس طریقے سے فیصلے کیے جاتے تھے تو جو دیندار طبقہ تھا, جو علم والا طبقہ تھا, وہ مطلوب تھا. وہ مطلوب ان اے سینس تھا کہ ان کی ضرورت ہوتی تھی اور ان کو گورنمنٹ کے اندر ہائی پوسٹ دی جاتی تھی. دین کی بڑی ویلیو تھی کیونکہ وہ دیندار انسان ہی ان کو آگے گائیڈ کرتا تھا رولنگ سے ریلیٹڈ اور بہت ساری چیزوں سے ریلیٹڈ. اور ایک جو اسلامک گولڈن چینج جو ٹائم تھا وہ چل رہا تھا. اب جب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں اور دنیا کی طلب میں وہ کیا کرتے ہیں, دین کی جانب آتے ہیں. اس وقت جب گولڈن اسلامک ٹائم تھا نا, لوگوں نے کیا کیا, دیکھا کہ یہ جو دیندار طبقہ ہے اس کی تو بڑی ویلیو ہے, یہ تو مطلوب ہے, یعنی ان کی طلب کی جاتی ہے, ان کو کسی چیز کی طلب نہیں ہے. انہوں نے جو دین سیکھا ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے سیکھا ہے, اور دنیا کے اندر جو مقام مرتبہ عطا فرماتے ہیں نا, آخرت میں تو ان کا اجر ہے ہی ہے. دنیا کے اندر جو عطا فرما دیتے ہیں اللہ پاک ان کو مقام, جو ان کے دل کی ڈیزائر نہیں ہوتی, چاہت نہیں ہوتی, وہ ان کی کامیابی کا ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی دیتے ہیں, اور آخرت میں ان کے اجر بے شمار ہیں. یہی وہ بائی پروڈکٹ تھا جو اس دیندار طبقے کو, جو کہ ان ریالٹی جو اسلامک ٹیچنگ کو پریکٹس کرتے تھے, ان کے پاس تھا. جب وہ کم ظرف لوگوں نے دیکھا نا کہ یہ تو دیندار طبقے کی بڑی ویلیو ہے, انہوں نے دین کو اس لیے سیکھنا شروع کر دیا تاکہ ان کے پاس مال آئے اور وہ بھی ہائی پوسٹ کے اوپر چلے جائیں. تو یہ وہ مومنٹ تھا کہ پھر آہستہ آہستہ ایسے علماء آتے چلے گئے جو صرف مال کی خاطر ہی دین کا علم سیکھ رہے تھے, اور آہستہ آہستہ انہوں نے آ کے پوری سوسائٹی کے اندر جو اختلافات اور جو برائیاں پیدا کیں وہ ان کی وجہ سے پیدا ہوئیں. اور جب وہ طالب دنیا ہوئے تو وہ مطلوب نہیں رہے, جو طالب دنیا ہو گئے تو وہ پھر مطلوب نہیں رہے. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور اس اگزامپل کو ہمیں اپنی لائف کے اندر بھی ریلیٹ کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی چیز ہمیں دنیا کی طلب میں مصروف کر دیتی ہے تو ہم مطلوب نہیں رہیں گے. اگر ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیرٹی کو چھوڑ کر اس دنیا کی طلب میں نکلیں گے نا, تو پھر سوائے کڑی دھوپ کے کچھ بھی نہیں ہے, پھر ٹھنڈی چھاؤں نہیں میسر آئے گی. وہ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دل سنسیئر ہو کے چلتا ہے نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بہت ساری نعمتیں رحمتیں ایز اے بائی پروڈکٹ عطا کر دیتے ہیں. اس کو اس کی چاہت نہیں ہوتی, اور یہی وجہ ہے کہ جب اس کو اس کی چاہت نہیں ہوتی تو اس کا دل ان چیزوں کی قید میں بھی نہیں آتا. اور اگر وہ قید میں نہیں آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے دلوں کے اندر کون ہے؟ اللہ. اور وہ جو بعد میں آنے والے لوگ تھے جنہوں نے دین کو اس لیے لینا شروع کر دیا تاکہ وہ ان ہائی پوسٹ پر جا سکیں, تاکہ وہ اچھا فائنینشلی ارن کر سکیں, تو ان کے دل میں کیا تھا؟ دنیا کے مال کی طلب تھی, اور پھر وہ مطلوب نہیں رہے. اور آہستہ آہستہ
وہ جو گولڈن اسلامک ٹائم تھا وہ ختم ہوتا چلا گیا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو کریٹ کیا، سسٹین کیا، مینٹین کیا، پرووائڈ کیا، گائیڈ کیا، پروٹیکٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے نماز کے اندر ہاتھ باندھے ہوئے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اور تمام شکر سے اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ All praise and gratitude is for Allah, the Lord of the worlds۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا رسپانس دیکھیں۔ قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، حمدنی اور عبدی۔ اب ادھر آپ کے پاس میں آپ کو اس کا انالیسس بھی کرواؤں گی ساتھ میں، کہ یہ جو چیز آ رہی ہے حمدہ، عبدی، یہ حمدہ ایک الگ پارٹ ہے اور نی ایک الگ پارٹ ہے۔ حمدہ اسم ہے، اور اسم اور پروناؤن، یہ جو نی ہے نا یہ پروناؤن ہے۔ پروناؤن عربک میں اٹیچ بھی ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ الگ سے آتے ہیں، جو اٹیچڈ ہیں وہ ورڈ کے ساتھ مل کر آتے ہیں، اور یہاں پر یہ اٹیچ پروناؤنس ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے انڈیپینڈنٹ پروناؤن پڑھوں گی۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو۔ یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس تھے، اور یہ تھے کیا؟ تھرڈ پرسن کے لیے ہوا مینس ہی، ہما مینس بوتھ آف دیم، اینڈ ہم مینس وی۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے پھر سیکنڈ پرسن کے لیے بنے گا یو۔ انتا جب میں نے کہا تو میرا مطلب ہے کہ میں اپنے سامنے موجود ایک میل کو مخاطب کر رہی ہوں۔ انتما، میرے سامنے جو دو میل ہیں میں ان کو مخاطب کر رہی ہوں۔ انتم، میرے سامنے جو پوری میلز کی کلاس ہے میں ان کو مخاطب کر رہی ہوں۔ اس کے بعد انتی، تو یہ فیمنن کا ہے، ایک فیمنن کا۔ پھر انتما، دو فیمنن کا، اور انتن لیڈیز کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ یو آل۔ اور جب بات آتی ہے انا کی، تو انا کا مطلب ہے میں، اور نحنو کی بات آتی ہے تو ہم مینز وی، یعنی آپ اور میں۔ اب یہاں پر دیکھیں جو ہمارا کیس بنتا ہے نا انا کا، انا یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے۔ یہاں پر میں جسٹ آئی ڈی لکھوں گی جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن۔ ٹھیک ہے؟ آئی ڈی پی، انڈیپینڈنٹ پروناؤن۔ اب اس کے بعد یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اس کا اٹیچ پروناؤن بھی ہوگا۔ یہ پورا جو ٹیبل میں نے پڑھا ہے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ اب اٹیچ پروناؤنس میں اسی سیکونس کے ساتھ پڑھوں گی، انہی ورڈز کے۔ آپ کو یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ان کا جو ایک بیسک کانسیپٹ ہے وہ سمجھیں۔ ہو، ہی، ہما، ہما، ہم، ہم، ہا، ہما، ہما، ہننا، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ای، نی، اینڈ نا۔ اب انا کے اندر آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ایک اس کے اندر آئے گا ای کا پروناؤن، اور ایک اس کے اندر آئے گا نی کا پروناؤن۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ نون والا کیس کب یوز ہوتا ہے؟ جب آپ کا نسب کی فارم چل رہی ہو، اور ای والا کیس کب یوز ہوتا ہے؟ جب آپ کا یہ پوزیشن کی فارم چل رہی ہو، یعنی جر کی۔ اب نسب اور جر سے کیا مراد ہے؟ نسب سے مراد ہے کہ آپ کی یہ فتحہ، جر سے مراد ہے زیر۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ والا کیس موسٹلی یوز ہوتا ہے پوزیشن میں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ والا کیس کب استعمال ہوتا ہے آپ کا؟ ڈیٹیل میں۔ ڈیٹیل آف دی ایکٹ۔ ٹھیک ہے؟ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ایک تو آپ کا آ رہا ہے نی، اور ایک جگہ پر آ رہا ہے ای، حمدہ نی۔ اب حمدہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس نے حمد کی ہے۔ نی آگے کیا بتا رہا ہے؟ کہ میری حمد کی ہے۔ نی کا میں نے کیا بتایا کہ نسب والا کیس کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہو، کوئی فعل پرفارم ہوا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ اس نے کھایا، اس نے کیا کھایا؟
اس نے کب کھایا, اس نے کیسے کھایا, یہ سارے سوالات آ جائیں گے. ایک فعل ہے کھانا, ٹھیک ہے, پھر میرا سوال ہے کہ اس نے کیا کھایا ہے, تو جو اس نے کھایا ہے وہ ہوگا ڈیٹیل آف دی ایکٹ, ٹھیک ہے, اور اس کو عربک میں کہتے ہیں مفعول. صحیح ہو گیا. اور جو ڈوئر آف دی ایکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فاعل, فاعل اور مفعول. اور جو ایکٹ پرفارم ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل, فعل, فاعل اور مفعول. اب حمدہ, اس کے اندر فعل کیا ہے, حمد کرنا. حمد کے اندر کیا ہے, تعریف کرنا, جینوئن, اور اس کے بعد جو گریٹیٹیوڈ ہے, شکر ادا کرنا اور تعریف کرنا. اب اس سے کیا مراد کہ آپ نے جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے آپ نے اس کی حمد بیان کی ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ایکنالج کیا ہے, ویلیو کی ہے ان کو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے, کیونکہ حمد ایک ایسا ورڈ ہے جس کے اندر پریز بھی ہے اینڈ گریٹیٹیوڈ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حمد, یہ حمد کا فعل ہوا ہے, یعنی یہ ایکٹ تھا, اب کس نے کیا ہے؟ جب عربک میں اس طریقے سے فعل آتے ہیں نا تو ان کے اندر نا ہڈن پروناؤن ہوتا ہے, جیسے کہ یہ ہوگا ہوا حمدہ, ٹھیک ہے, ہوا حمدہ. اب یہ بھی ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آؤٹ سائڈ ڈوور آئے گا یا ان سائڈ ڈوور آئے گا, وہ کہانی ابھی میں یہاں پہ نہیں چھیڑی کیونکہ آپ لوگوں کو وہ اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی. لیکن یہاں پہ میں جسٹ یہ سمجھا رہی ہوں کہ اس کے اندر اگر ہم پروناؤن دیکھیں جسٹ حمدہ کے اندر تو وہ کیا آئے گا, ہوا کا پروناؤن, کہ اس نے حمد کی ہے. اب آگے کس کی حمد کی ہے, ڈیٹیل آف دی ایکٹ کیا ہے, تو وہ آئے گا نصب کی فارم میں, اور وہ ہوگا آپ کا یہ نی والا اسٹرکچر, ٹھیک ہے, یہ نی والا اسٹرکچر. اب یہ نی والا اسٹرکچر آپ کا ہو گیا ڈیٹیل آف دی ایکٹ, اور یہ آئی ہے آپ کی نصب کی فارم, ایسا ہی ہے. عبدی, اب عبدی کیا ہے, عبد آ گیا آپ کا اسم, حمدہ کیا تھا, فعل تھا, یہ ہے آپ کا اسم, اور ای کیا ہے, یہ دوبارہ سے اٹیچ پروناؤن آ گیا, اور یہاں پر بھی یہ کیا ہے, اٹیچ پروناؤن آ گیا, اور یہ دونوں میں یہاں پہ بریکٹ لگا کے لکھ دیتی ہوں, اٹیچ پروناؤنس, ٹھیک ہے. یہ انڈیپینڈنٹ پروناؤنس تھے جن کو کسی کے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ اکیلے بھی آ سکتے ہیں. لیکن جب ای اور نی آئے گا انا کے کیس میں, انا کا کیا مطلب ہے, انا مینس آئی, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کیا مطلب آ گیا, می اور مائن, ٹھیک ہے. تو اب حمدنی کہ میں, اس نے حمد کی ہے میری. اب یہاں پر دیکھیں کہ جب بندہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس بندے کو رسپانس دیتے ہیں کہ میرے بندے نے, عبدی جب آیا نا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عبد نہیں کہا, عبدی کہا ہے, میرا بندہ. یہ اضافہ کا فریگمنٹ ہے. یہاں پہ اضافہ کا فریگمنٹ ہوتا ہے کہ جس میں پوزیشن شو کی جاتی ہے, ملکیت شو کی جاتی ہے. یعنی اگر آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے اس وہاں پر الحمدللہ رب العالمین پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں, عبدی, میرا بندہ, یہ میرا ہے, دس از مائن, یہ میری پراپرٹی ہے, یہ کسی اور کی نہیں ہے. اور اس نے کیا کیا ہے, حمدنی, میری حمد بیان کی ہے. اب یہ حمد کس چیز کے لیے تھی, ایکنالجمنٹ تھی ان نعمتوں کی اور رحمتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر دی ہیں. اب اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے نا میں آپ کے سامنے ایک اگزامپل رکھنا چاہتی ہوں, اور یہ اگزامپل بہت اچھے سے سمجھ آئے گی پیرنٹس کو, یا پھر کسی ایسے بندے کو سمجھ آئے گی جس کے پاس کوئی ایسا بچہ ہے جس کے ساتھ وہ بڑی محبت کرتا ہے, بڑا اٹیچ ہے اس کے ساتھ. تو اگر ایسا ہو کہ آپ کسی بچے سے بہت محبت کرتے ہیں, آپ کا فرسٹ چائلڈ ہے, اور جب آپ کا وہ بچہ اسکول گوئنگ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اسکول جاتا ہے, ڈفرینٹ ڈرائنگس بنانا سیکھتا ہے, کلر کرنا سیکھتا ہے, تو ایک دن وہ آتا ہے آپ کے پاس اور آ کے وہ آپ کو کہتا ہے کہ مما آئی میڈ دس فار یو, میں نے آپ کے لیے یہ بنایا ہے. لیٹس سپوز کہ اگر وہ ایک فلاور ہے اور وہ کاغذ کے اوپر بنا ہوا ایک فلاور ہے, اور وہ پھول کی شیپ بھی نہیں ہے اس کی, وہ پھول نہیں ہے, وہ کچھ اور ہی ہے. بٹ آپ کے اس بیٹے نے, اس چھوٹے بیٹے نے آ کے آپ سے کہا کہ ماما میں نے یہ آپ کے لیے پھول بنایا ہے,
اور یہ پھول میں نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ آپ میری بہت کیئر کرتی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، مجھے ٹائم دیتی ہیں، مجھے کھانا نیا نیا بنا کے دیتی ہیں، بچوں کو مزے مزے کے کھانے پسند ہوتے ہیں۔ تو جب بچہ، ماں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہے کہ کوئی اتنا ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرنے والا کین آبزرور بچہ ہوگا کہ وہ اپنی ماں کی ایفرٹس کو ایکنالج کرے گا، ماں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی۔ رینڈملی ماں بڑی تھکی ہوئی بیٹھی ہے اور اچانک سے چھوٹا بچہ آ کے کہے کہ ماما دس از اے فلاور اینڈ دس از فار یو، اور اس کے بعد ماما کو ریزن دے کہ ماما آپ نے آج کھانا بنایا تھا اور وہ کھانا بہت مزے کا تھا، تو میں نے آپ کے لیے یہ فلاور بنایا ہے، آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، میں نے آپ کے لیے فلاور بنایا، یا آپ نے میرا یونیفارم پریس کر کے دیا ہے تو میں نے آپ کے لیے یہ فلاور بنایا۔ اب پہلے ایک لیڈی جب کام کر کے بیٹھی ہے نا تو اس کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، اور لیڈی کا ہوتا ہے کہ اس کو ایکنالج کیا جائے، اس کی جو ایفرٹس ہوتی ہیں کم سے کم ان کو ایکنالج کیا جائے، بہت چھوٹے انداز میں سی بٹ ایٹ لیسٹ کیا جائے، یہ اس کی نیچر کا پارٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اگر یہیں پر ہم ایک باپ کی بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ باپ تھکا ہارا دن کو پوری دن باہر محنت کر کے آیا ہے، تو اس کے بعد اب جب وہ رات کو آتا ہے اور اس کے بعد اگر بچہ جا کے وہ پیار سے بابا کے لیے پانی لے جائے تو وہ پانی کا گلاس بابا کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے، اور ساتھ میں بابا کو بولے کہ بابا آپ نے میرے لیے پورا دن محنت کی ہے، باہر گرمی میں محنت کی ہے یا سخت سردی کے موسم کو برداشت کیا ہے، تو یہ پانی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ چائے کا کپ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، اس سے آپ کے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یا پھر وہ وہی فلاور اپنے بابا کے لیے لے کر آئے اور اپنے بابا سے کہے کہ بابا آپ میرے لیے بہت ایفرٹ کرتے ہیں، سارا دن باہر محنت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈرائیونگ بھی کرتے ہیں، آپ کھانے کی چیزیں بھی لے کر آتے ہیں، آپ میرے لیے ٹوائز بھی لے کر آتے ہیں، تو وہ ماں اور باپ کیا اپنے بچے کی شکل ہی نہیں دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ بچہ جو اتنا چھوٹا بچہ ہے، اتنی ایسی باتیں، اس طرح کی ایکنالجمنٹ آپ کو اپنے بڑے رشتوں سے بھی نہیں سننے کو ملتی۔ شوہر بیوی کو نہیں کرتے ایکنالج، بیوی شوہر کو نہیں کرتی، بچے ماں باپ کو نہیں کرتے، ماں باپ بچوں کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے، یہ ایکنالجمنٹ نہیں ملتی ہے آپ کو۔ بٹ اگر رینڈملی آپ کو کبھی مل جائے تو وہ فلاور مجھے بتائیں کہ فرسٹ ٹائم ان اے لائف آپ کا بچہ، آپ کا چھوٹا بچہ اور آپ کا فرسٹ چائلڈ آپ کی ایفرٹس کو ایکنالج کرے، اور اس کے بعد کیا آپ اس فلاور کو سنبھال کر نہیں رکھیں گے؟ کیا وہ پھول آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی پھول نہیں ہوگا؟ اور ایون آپ اس فلاور کو، اس کی پینٹنگ کو دیوار پہ لٹکا دیں گے، اور جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو وہ گیسچر یاد آئے گا، آپ کو وہ مومنٹ یاد آئے گا، اور آپ جب اس ڈرائنگ کو دیکھیں گے آپ اس مومنٹ کو لیو کریں گے ہر مرتبہ، چاہے وہ آپ کی زندگی کے 20-30 سال بعد ہی آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو وہ مومنٹ بالکل اسی طریقے سے یاد آئے گا۔ کیونکہ اس مومنٹ کے ساتھ آپ کے ایموشنز جڑے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ جائیں جب آپ کا وہ چھوٹا بچہ اس طریقے سے دیکھے، اس طرح سے کرے۔ میری ایک ٹیچر تھی جو شیاٹیکا کی پیشنٹ تھیں، تو مجھے یاد ہے کہ ان کا جو چھوٹا بیٹا تھا، ایک دن ان کو کافی زیادہ پین تھا، تو ان کا چھوٹا بیٹا اس ٹائم پر ان کے لیے رات کے وقت بادام والا دودھ بنا کر لے کر آیا، اور اس نے مما کو آ کر دیا۔ اب اس کی مما نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دودھ بنا کے دے دو یا پھر مجھے پین ہو رہا ہے، بٹ وہ کچن میں گیا ہے، وہ چھوٹا بیٹا ہے، اور اس نے جا کے بادام والا دودھ بنایا اور اپنی مما کے لیے لے کر آیا اور اپنی مما کو دیا۔ تو کیا وہ جو گیسچر ہے، کیا وہ جو ایفرٹ ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ پاک ان کو مزید برکت عطا فرمائے اولاد کی خوشیوں کی، نعمتوں کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کی لائف میں کوئی آپ کی ایفرٹ کو ایکنالج کرتا ہے نا، اور ایک لونگ گیسچر آپ کو ملتا ہے، تو آپ اس پہ اوپر کیا کرتے ہو؟ آپ پراؤڈ فیل کرتے ہو، اور وہ پینٹنگ، وہ ڈرائنگ، بھلے ہی اس کے اندر فلاور نہیں ہے، بٹ وہ آپ کے لیے ایک ماسٹر پیس ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے لیے اس نے بنایا ہوتا ہے جو آپ کے دل کے بڑے قریب ہے،
جو آپ کی پراپرٹی ہے، جو آپ کی پوزیشن ہے، مائی کڈ، مائی چائلڈ، اس نے آپ کے لیے بنایا. تو مائی کڈ یا مائی چائلڈ جب آپ کی بات آئے گی، میرا بچہ، میرے بچے نے میرے لیے یہ بنایا ہے. اور جب یہاں پر بات آتی ہے عبدی، مائی سلیو، میرا بندہ، حمدنی، حمد کی ہے اس نے میری، یعنی جو میں نے اس کو نعمتیں اور رحمتیں عطا کی ہیں اس نے اس کو ایکنالج کی ہے. تو اب مجھے اس سینیریو کے اندر بتائیں، یہ جو ایک فریز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے حمدنی عبدی، اس کو اگر ہم فیل نہ کریں اس ایگزامپل کے ساتھ، تو کیا جب ہم اپنی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس کوالٹی نہیں ہوتی اور ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا اس وقت آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو فیل کیا ہے؟ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں ہماری جو اسکیٹرڈ صلاح ہوتی ہے نا، بکھری ہوئی، ہماری سوچ کہاں ہے، ہم کہاں ہیں. کس چیز کی ضرورت ہے؟ فوکس کے ساتھ آؤ. آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہو، آپ اس کو ملنے جائیں، تو کیا آپ کی سوچ کہیں اور ہوتی ہے یا وہیں ہوتی ہے جہاں پر آپ کا محبوب ہوتا ہے، جس کی محبت آپ کے دل کے اندر ہے؟ تو یہاں پر بھی محبت دل کے اندر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور جب دل کے اندر محبت ہوگی تو آٹومیٹیکلی فوکس ہوگا، کیونکہ جہاں پر آپ کے ایموشنز جڑ جائیں گے وہاں پر آپ کا فوکس آٹومیٹیکلی ہوگا. اور اگر آپ کا فوکس وہاں پر نہیں ہے تو اس وقت اپنے دل کو دیکھیں کہ دل کے اندر، دل کا دروازہ باہر سے نہیں کھلتا، یہ یاد رکھیے گا، دل کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے. اندر سے کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ انسان خود کھولے گا دروازہ اپنے دل کے اندر آنے کا، پھر چاہے وہ دنیا کا مال ہو یا دنیا کا کوئی انسان ہو یا پھر کوئی اور نعمت ہو. اگر اس نے دل کا دروازہ کھولا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرورت کے لیے نعمتیں رحمتیں دی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے کریٹر ہیں، سسٹینر ہیں، مینٹینر ہیں، پرووائڈر ہیں، پروٹیکٹر ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ پرووائڈ کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر، رب کے اندر یہ میننگز رکھے، یعنی یہ میری رسپانسبلٹی ہے، یہ میں نے تمہیں دینا ہے. اس کے بعد آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ گریٹیٹیوڈ ایکنالج کریں اپنی زندگی کے اندر، فیل کریں کہ وہ کون کون سا مومنٹ ہے. جیسے اب یہ اس وقت کا یہ مومنٹ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. کتنا زندگی کا ایسا حصہ گزرا جس میں ہم نے لنگوسٹیکلی صلاح کو نہیں سمجھا. اب اگر اس مومنٹ میں، عمر کے اس حصے میں، اس آن لائن اپرچونٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دے رہے ہیں، اٹ مینز کہ یہ راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے راستے بنائے ہیں تو اب ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اب اس محبت کو فیل کریں، اس کو لیو کریں، اس کو جئیں، مومنٹ کو جئیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ پرووائڈ کریں گے، کر بھی رہے ہیں. آپ نے ان چیزوں کو ایکنالج کرنا اور ان کو سمجھنا چھوڑ دیا. اور سورۃ الفاتحہ کی ابتدا حمد سے ہو رہی ہے، پریز اینڈ گریٹیٹیوڈ سے، یعنی پازیٹیو مائنڈ سیٹ سے ہو رہی ہے، نیگیٹو مائنڈ سیٹ سے نہیں ہو رہی. اگر آپ کے دماغ کے اندر وہ سارے خوف، خدشات اور نیگیٹو فیلنگز، یا پھر جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بات کہی تھی کہ اس بات کے اوپر فوکس نہ کریں کہ کیا کیا نہیں ہے اور کیا کیا نہیں ہو پا رہا، یہ دیکھیں کہ کیا کیا ہے اور کیا ہو پا رہا ہے. ایٹ لیسٹ آپ یہ لیکچر لے پا رہے ہیں. اگر اس لیکچر کو لیتے ہوئے آپ کی ابھی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کیا لکھا جائے گا کہ سانس اس وقت نکلی ہے جب یہ بندہ نماز کی تعلیم سیکھ رہا تھا. ایسا ہی ہے. یا پھر اگر آج کے دن آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے دن کے اندر یہ لیکچر لکھا جائے گا، میرے دن کے اندر یہ لیکچر لکھا جائے گا کہ میں نے آپ لوگوں تک یہ علم پہنچایا ہے. تو کیا یہ میری بخشش کا سامان نہیں بن سکتا؟ اپنی آنے والی زندگی کے خوف کو لے کر اپنے دماغ کو اوور برڈن مت کریں، اوور برڈنائز نہ ہوں. اپنے آپ کو لائٹ رکھیں اور جس مومنٹ میں ہیں اس کو لیو کریں، پریزنٹ کو لیو کریں، پریزنٹ کو جئیں. آہستہ آہستہ زندگی بدل جائے گی. اور یہ حمدنی عبدی اللہ تعالیٰ پتہ کس سے کہتے ہیں؟ فرشتوں سے کہتے ہیں. اور یہ پراؤڈ مومنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے ہمارے لیے پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے نا کہ جب ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس نے ہماری ایفرٹس کو ویلیو کیا ہے، اس چیزوں کو ایکنالج کیا ہے اور ہمیں ایک لونگ گیسچر پرووائڈ کیا ہے، تو ہمارے اندر کیا آتا ہے؟ پراؤڈ آتا ہے، شکر آتا ہے، فخر آتا ہے اپنے بچے کے لیے. وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے، یعنی ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، محبت کی خوشی محسوس ہوتی ہے.
تو جب اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اور وہ باقی ساری چیزوں کو پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ کو پرائیورٹی دے گا، اور اس کے بعد پرائیورٹی دینے کے بعد جا کے کھڑا ہو کر کہے گا الحمدللہ رب العالمین، کہ یہ جو سب کچھ تھا یہ آپ کی نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کا شکر ادا کرنے کے لیے آیا ہوں جو رب ہے تمام جہانوں کا، تو اللہ تعالیٰ آگے سے آپ کو رسپانس دیں گے، کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں، حمدنی عبدی۔ تو ان الفاظ کو اب آگے سے آپ نے جینا ہے، ان کو محسوس کرنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ اب اس سے آگے کی جو کنورسیشن ہے، کیونکہ کنورسیشن ابھی کنٹینیو ہے، اب اس سے آگے عبد کیا کہے گا اور پھر رب کیا کہے گا، یہ ہم اگلے لیکچرز میں جانیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ۔